اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائی کی ایک ٹک ٹاک ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کوئی بھی دفن ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے صحابہ دفن ہیں جن کو اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہیں۔ تو پہلے ٹک ٹاک دیکھیں ہمارے بھائی صاحب کی، ان کا سوال بہت اچھا ہے، پوائنٹ بہت اچھا دیا ہے انہوں نے، سوچنے اس پر شیعہ قوم کو سوچنا چاہیے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر کوئی مر کر دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے، تو حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور عمر بن خطاب دفن ہیں؟ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھا انہوں نے جو ہے جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑی شخصیت کے ساتھ دفن ہو جائے تو اسے کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو انسان کے اعمال اور کریکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو شخص ہے اس کا زمانے میں، تاریخ میں اس کا رول کیا ہے، اور ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اس کا جو جواب ہے وہ اہل تشیع نے نہیں دیا، بلکہ اہل سنت کا ایک مولوی ہے، مولوی اسحاق، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے ایسے جواب دیا ہے کہ جیسے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں جو صحابی دفن ہے وہ ایسا ان کا جواب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہی نہیں ہے، یعنی کہ مولوی صاحب کا ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہی نہیں ہے، تو کیونکہ ان کا جواب ایسا ہے کہ اپنے جو ہے وہ دفن کروا لیے اور امام حسن علیہ السلام کو دفن نہ ہونے دیا۔ ہمارا کوئی اس میں سروکار نہیں ہے، ہم صرف آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے جواب سنتے ہیں مولوی اسحاق صاحب کا کہ اپنے حضرت ابو بکر عمر دفن کراتے بی بی عائشہ نے، باپ بھی دفن کراتا حضرت عمر بھی کراتا۔ کیا ان کا یہ جو جملہ ہے آپ اس کے اوپر غور کریں، یہ آپ کو ہم دوبارہ سنواتے ہیں، سپیڈ اس کی سلو کر دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھ آ جائے۔ آئیے دوبارہ سنتے ہیں کہ وہ کیا رہے ہیں، ان کا انداز کیا کہ اپنے ونس اگین کہ اپنے حضرت ابو بکر عمر دفن کراتے بی بی عائشہ نے، باپ بھی دفن کراتا حضرت عمر بھی کراتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی عائشہ نے اپنے باپ کو اور اپنے ریلیٹیو کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے اندر دفن کروا دیا، اور جن کے ساتھ رسول پاک محبت کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جو ان کی بیٹی کے نواسے یعنی کہ ان کے نواسے ہیں۔ آگے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جدو حضرت حسن نے کیا کہ حسین مینوں ہی اپنے نانے کو لے چلے، کہ جنازہ آیا کہ اماں جڑی کھچر سے سوار، جب وہ کہہ رہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی نانا کے پہلو میں جگہ دی جائے، تو پھر یہ دوبارہ آپ سن لیں۔ جدو حضرت حسن نے کیا کہ حسین مینوں ہی اپنے نانے کو لے چلے، کہ جنازہ آیا کہ اماں جڑی کھچر سے سوار۔ اچھا، یہ آپ نے سن لیا، کیونکہ میں خود سے بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی یہ تو شیعہ نے بات کی ہے۔ سوال بھی آپ ہی کے بندے کا، جواب بھی آپ کے مولوی کا، آپ کے منہ پہ مار رہے ہیں ہم لوگ۔ سنیں۔ اگے جنگ جمل سے اونٹ سے آئی، حضرت علی نہ لڑن، اتنے کھچر سے سوار ہو کے آئی، اور آخیا کون ہے میرے گھر دے دفن کر، میں نہیں دفن ہوتا، مزاحمت کی بڑی، اور نال مروان آ گیا، وہ سپاہی آ گئے، انہوں نے تیر چلائے کہ امام حسن دی لاش میں لگے، دفن نہ کر دیتا، تلواراں نکل آئیاں۔ پھر تاریخ کا بدترین یہ کام ہوا، آپ دیکھیں کہ کسی کا جنازہ گیا ہو دفن ہونے کے لیے اور اس کے جنازے کو تیر لگائے جائیں، جنازے کی بے حرمتی کی جائے کسی عام انسان کی،
تو بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی بات ہے کہ جنازے کو تیر لگائے گئے. لیکن یہ جنازہ عام جنازہ نہیں تھا، یہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تھا، جنت کے سردار ان کا جنازہ تھا، امام علی کے بیٹے امام حسن کا جنازہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کہتے رہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، اور بہت بار بار امت کو کہا کہ ان سے محبت کرنی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، سنیں. اگے جنگ جمل چ اونٹ سے آئی، حضرت علی نہ لڑن اتنے کھچر سے سوار ہو کے آئی اور آخیا کون ہے میرے گھر میں دفن کر، میں نہیں دفناؤں. مزاحمت کی بڑی، اور نال مروان آ گیا، وہ سپاہی آ گئے، انہوں نے تیر چلائے جڑے امام حسن دی لاش میں لگے، دفن نہ کر دینا. تلوار نکل آئی، پھر حضرت حسین نے ساتھیوں نے تلوار کھاڑی، تو گھر ساڈا تھی روکنا ہے کون؟ ادھر مروان وہ سپاہیوں نے کھڑ لی، مرن تک نوبت پہنچی. مگر اس وقت پھر حضرت ابو ہریرہ اگے ہوئے، انہوں نے آخیا حسین حسن نے خود ہی کہتا بھی دینا ہون نہیں دینا کام، کہ جی اتوں تک نوبت پہنچے تو ہوں. تو سنا جی، آپ کے سنی عالم ہی بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم کیا واقعات ہوئے، اس ٹائم کیسی کنڈیشن تھی کہ حق حضرت امام حسن علیہ السلام کا بنتا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو. حق یہ بنتا تھا، لیکن وہاں پر کنڈیشن کیا تھی؟ وہاں پر اتنی مخالفت کی گئی، اتنی مخالفت کی گئی کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر لگائے گئے. اور اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے دفاع میں وہاں پر تلواریں نکال لیتے، وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کرتے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انہوں نے دین دیا تھا، یہ دیکھو امت، ان کے رشتہ دار اور ان کے صحابہ آپس میں لڑ رہے. تو کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کیسے لے کر چلنا ہے. حجت اسلام تھے. یہ جو شیعہ مولوی بھی کہتے ہیں نا کہ حجت الاسلام، یہ شیعہ مولوی اس ٹائم کے جو مولوی یہ حجت اسلام نہیں ہے، حجت اسلام صرف 14 ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گے. تو حجت اسلام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے یہ اس ٹائم سوچا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے، ان کو دین کی فکر تھی. اور مولا حسن علیہ السلام نے بھی، ان کا بھی یہ وصیت تھی کہ میرے بعد اگر نہ وہاں پر جگہ دی جائے تو مجھے نہ دفنایا جائے. تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں آپ کو میں کس منہ سے یہ بھائی شعر پڑھتے ہیں؟ شعر بھی میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ کیسے انہوں نے شعر پڑھا. امام حسین علیہ السلام کے روزے کے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر کوئی مر کر دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے. تو حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور عمر بن خطاب دفن ہیں؟ تو جی یہ کیسے آپ نے یہ مقصد آپ کو آپ کے مولویوں نے دراصل بتایا نہیں ہے نا کہ اندر کی کہانی کیا ہے. تو پھر آپ نے تو یہ شعر پڑھ دیا، لیکن اس کا شعر کا جو جواب ہے وہ ہم شیعوں نے کیا دینا تھا، آپ ہی کے مولوی نے دے ڈالا. اور یہ تو باتیں سوشل میڈیا میں اب کر رہے ہیں نیو جنریشن اہل سنت کے. یہ واقعات تو آپ کے جید علماء انہوں نے پہلے سے جواب دے رکھے ہیں اور وہ آن ریکارڈ سوشل میڈیا میں ہیں. تو آپ کو ہم دوبارہ کہیں گے بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کر ہماری اس ویڈیوز کو دیکھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہماری ویڈیوز مزید اور دیکھنے کے لیے اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے، وہاں پر ہماری پلے لسٹ میں جائے ہماری دیگر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ہم بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ اپنا قیمتی ٹائم ہماری ویڈیوز کو دیتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. درود ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.